बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि मौजूदा रजीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। इनको करीब से देखें तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि चौधरी निज़ामुद्दीन इस वक्त शदीद प्रेशर में है। जो वो करना नहीं चाहते थे, ये बारीक बात है, जो वो करना नहीं चाहते थे उन पर वही करने का इस वक्त शदीद प्रेशर है। सुई टिक टिक कर रही है, वक्त उनके पास कम है और वो जो हरकतें कर रहे हैं उससे वाज़े तौर पर ये लग रहा है कि वो इस वक्त डेस्परेट हैं और किसी भी तरीके से वो अपना कम से कम नुकसान करवा के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टील की नब्ज़ वाला लीडर है इमरान खान, उसके साथ जोड़ पड़ा हुआ है और उनके नब्ज़ जो हैं वो पहले से भी मजबूत दिखाई देते हैं। आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं, 2 से 3 खबरें आपके सामने रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि चौधरी निज़ामुद्दीन के ऊपर इतना प्रेशर है क्या, क्यों है और वो इसको किस तरीके से एग्जर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में वो किस तरह के फैसले कर सकते हैं। सबसे पहले तो याद कीजिए कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने इस सारे माहौल के अंदर इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले उन्होंने टाउट सहाफ़ी छोड़े। उनसे जब काम नहीं बना तो उसके पीछे उन्होंने क्रिकेटर छोड़े, याद कीजिए शाहिद अफरीदी साहब को। उनसे भी काम नहीं बना तो कुछ एक्टर्स छोड़े, कोई ख़वातीन एक्टर्स, फीमेल्स और मेल दोनों तरह के एक्टर्स जो हैं उनको छोड़ा गया। उससे भी जब काम नहीं बना तो फिर उसके बाद मौलवी हजरात को छोड़ा गया और फतवे दिलवाए गए, याद कीजिए। उससे भी काम नहीं बना तो फिर याद कीजिए खुसरे छोड़े गए, रऊफ़ हसन साहब वाला वाक़या आपको याद है। उससे भी काम नहीं बना तो मजहबी इंतहा पसंद उससे पहले भी छोड़े गए थे जब इमरान खान साहब पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी। उसके बाद बुशरा बीबी जब जेल में इमरान खान को मिलने जा रही थी तो उनकी गाड़ी के ऊपर भी याद कीजिए मजहबी इंतहा पसंद छोड़े गए थे जिन्होंने नारे लगाए थे और उनकी गाड़ी को तोड़ फोड़ करने की कोशिश की थी। ख़वातीन भी छोड़ी गई थी, याद कीजिए। एक खातून को पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए थे जिसने कोई किताब लिखनी थी, जल्दबाजी में बेचारी से किताब लिखवाई, किताब की रूनमाई हुई या नहीं हुई। सैयद तलत हुसैन साहब, ये सैयद पे आपने ज़ोर देना है यहाँ पर भी, सैयद तलत हुसैन साहब उस किताब की रूनमाई में अगली सीटों पर बैठे हुए थे। उन मोहतरमा ने भी इमरान खान के ऊपर गंद फेंकने की कोशिश की। वो लगता है ना उनकी किताब लिखने वालों ने पढ़ी ना लिखवाने वालों ने पढ़ी, वो लॉन्च होने से पहले ही पिट गई। तो ख़वातीन भी छोड़ के हमने देख ली। अब नया काम हमने किया है, अब अमलियात करने वाले और ज्योतिषी, जी हाँ, चौधरी साहब के हालात अब यहाँ तक आ गए हैं कि उन्होंने ज्योतिषी तक छोड़ दिए हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये जो हाथ देखते हैं, मुस्तकबिल का हाथ बताते हैं, हाल बताते हैं, आपको सितारों को देखकर आपके हाल बताते हैं। अब चौधरी साहब इतने प्रेशर में हैं कि उनको लगता है कि इनको छोड़ने से ये आपकी राय बदलेंगे, ये इमरान खान की राय बदलेंगे और माहौल को इस तरह का बना देंगे कि आप और इमरान खान दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो सुई टिक टिक कर रही है, गालिबन सदर ट्रंप वाली सुई टिक टिक कर रही है, कोई शायद और हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात हतमी है कि चौधरी निज़ामुद्दीन शदीद प्रेशर में है और वो अगले चंद दिन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो डेस्परेट हैं। अब आपको एक एक करके हम बताते हैं। मैं भूल गया, मोटिवेशनल स्पीकर भी कासिम अली शाह साहब और दूसरे लोगों, उनको भी छोड़ा गया था लेकिन काम ना बना। अब ये एक नया किस्सा शुरू हुआ। सामिया खान साहबा, उनको छोड़ा गया। ये अस्करी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं मोहतरमा। इनको जब जब चौधरी साहब को ज़रूरत होती है इनको बेचारी को छोड़ दिया जाता है। लगता है इनकी जो नौकरी किसी चैनल पे करवाई थी वो भी चौधरी साहब ने करवाई होगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि चौधरी साहब दलिया बनाने से लेके ज़राअत वाले काम से लेके इंश्योरेंस, बैंकिंग, तमाम चैनल्स के साथ साथ, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मुस्तकबिल का हाल कोई और बताए? वहाँ पर भी तो हमारा ही जो है, हमारे इश्तराक से ही काम होगा। तो हमने हाथ देखने वाले जो लोग हैं, सितारों के हाल बताने वाले जो लोग हैं, उनको भी हमने अपने ही हाथ में रखा है। देखें ना, किसी की दूसरी शादी करवानी हो, किसी की शादी तोड़वानी हो तो फिर ये सितारों को देखने वाले ही उसको जाकर बताएंगे। बहरहाल अब आपको इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं और एक पैकेज भी दिखाएंगे कि सितारों को हाल देखने वाले जो हैं वो कहते क्या हैं। पहले ज़रा एक्सप्लेन कर दें आपको। सामिया खान साहबा ने 2018 में ये कहा, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा शहबाज शरीफ के साथ भरपूर नेगोशिएशन कर रहा था
سہیل وڑائچ صاحب نے خبر بھی دی تھی اور بعد میں بھی انہوں نے خبر دی تھی کہ شہباز شریف کے ساتھ ایون کیبنٹ کے نام تک طے ہو گئے تھے 2018 میں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بات حقیقت بھی تھی، کیونکہ اس کے بعد جس طریقے سے خواجہ آصف نے اور دوسرے لوگوں نے بتایا کہ 2018 کی حکومت بننے کے 4-5 مہینے کے اندر اندر ہی جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید نے ان کو وہ حکومت آفر کر دی اور کہا کہ پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں پھر مرکزی دے دیں گے، تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کبھی عمران خان آئیں، وہ تو مجبوراً وہ سیٹیں اتنی جیت گئے کہ یہ ان کو کسی طریقے سے کنٹرول نہ کر سکے۔ تو بہرحال واپس چلتے ہیں 2018 میں یہی سامعہ خان صاحبہ، کیونکہ انہیں ملٹری سے اس ٹائم تار یہی آئی تھی کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور پھر 2019 میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طلاق بھی ہو جائے گی۔ ان کی دونوں پیشین گوئیاں جو تھیں وہ جھوٹی ثابت ہوئیں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ عسکری اداروں کی طرف سے بتایا گیا ہوگا، اس بیچاری نے آگے بتا دیا۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے جو اپنا شورائے آفاق قسم کا تجزیہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جب میں پتہ نہیں 5ویں کہ 8ویں کہ 10ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے اپنی خالہ کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ آپ بیوہ ہو جائیں گی، تو وہ بیوہ ہو گئیں۔ دوسری خالہ کو میں نے کہا کہ آپ کی طلاق ہو جائے گی، تو ان کو طلاق ہو گئی۔ اسی طرح جمی ورک صاحب ایک قصہ سناتے ہیں کہ سامعہ خان صاحبہ نے ان کے ایک دوست کو کہا کہ آپ کی طلاق ہو جائے گی، انہیں غصہ لگا، انہوں نے واپس مڑ کے سامعہ خان صاحبہ کو کہا میری نہیں آپ کی طلاق ہو جائے گی۔ پھر ہوا کیا کہ سال 2 سال کے، انہوں نے کہا تھا 2 سال کے اندر اندر، 2 سال کے اندر اندر اس کی تو نہ ہوئی طلاق جو جمی ورک صاحب کا دوست تھا، لیکن سامعہ خان صاحبہ کی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ چل رہے تھے، لیکن اب سامعہ خان صاحبہ اپنی کوئی وہ 900 کے قریب غلط پریڈکشنز کرنے کے بعد آخر کار انہوں نے چودھری صاحب کے کہنے پر اب وہ میدان میں اتری ہیں اور فٹافٹ ایسی پریڈکشنز کر رہی ہیں کہ کہیں وہ عمران خان صاحب کے کانوں تک پہنچیں یا پی ٹی آئی کے کانوں تک پہنچیں اور وہ پریشر لے کر ان کا، اب چودھری صاحب کی سوچ ہے نا، اب ان کا پریشر کیوں لے گا کوئی، لیکن چودھری صاحب کی سوچ ہے کہ چلیں ضعیف الاعتقاد ہوں گے، کہہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات سن کے ہی وہ بات مان لیں جو ہماری نہیں مان رہے، سختی سے نہیں مان رہے، تمام تر جبر سے نہیں مان رہے، تو ستاروں کے حال میں سے ہی وہ چیز نکال لیں۔ تو اب آگے ذرا سنیے گا۔ سب سے پہلے تو سامعہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا میں نے سب سے پہلے جب ذائچہ دیکھا تو پتہ نہیں جوپیٹر جو ہے وہ 9ویں گھر میں تھا کہ کس میں تھا، مجھے نہیں پتا جوپیٹر ان کے قابو کیسے آتا ہے اور انہوں نے جوپیٹر کس کا نام رکھا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سید بھی تھے، تو میں نے کہا کہ آرمی چیف تو یہی بنیں گے، اور پھر یہ آرمی چیف بن گئے۔ تو یہ بات تو انہوں نے کہی، لیکن اب وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہتی ہیں۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جو 2025 کا سال ہے اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ عزت بھی ملے گی اور ان کا نام بھی بنے گا، اور ایسی عزت اور احترام اور نام ملے گا جو پاکستان کے پہلے کسی آرمی چیف کو نہیں ملا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ کسی ڈی جی یا ایس پی آر کے کسی آفیسر نے ان کو لائن لکھ کے دی ہے کہ آپ نے بی بی یہ بولنی ہے۔ تو ستاروں کا حال بھی انہوں نے وہی کر دیا ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت ججوں کا حال ہے۔ جس طرح کے فیصلے ججز چودھری صاحب کی مرضی پر سناتے ہیں، سامعہ خان صاحبہ نے ستارے، جوپیٹر، پتہ نہیں کون کون سے ستارے ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے حال وہ بنا لیا۔ اچھا، 7 بڑی انٹرسٹنگ بات کرتی ہیں۔ وہ 7 انٹرسٹنگ بات صرف جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ نہیں کرتی کہ ان کو بہت ہی عزتیں ملیں گی اور وہ اپنا نام سمیٹیں گے اور عزتیں بنیں گی، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا مشکل وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا ہے اور اگلے 1-2 مہینے اور مشکل ہیں، اور پھر 2025 میں وہ بھی بڑا ہی نام پیدا کریں گی۔ اور ایک طرف جنرل عاصم منیر صاحب نام پیدا کریں گے، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بہت نام پیدا کریں گی، بہت اوپر جائیں گی، بہت ترقی کریں گی۔ کتنا کو اوپر جائیں گے بھائی، یہ بھی ذرا بتا دیں، کوئی حد بھی بتا دیں۔ بہرحال دونوں کو اکٹھا اٹھا رہی ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دونوں کے ستاروں کے حال کو یہ اکٹھا کیسے ریڈ کر رہی ہیں اور اٹھا کیوں رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ان کا 2024 کا ایک تجزیہ بھی ہمارے سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بلاول زرداری صاحب بھی بہت اٹھان پکڑیں گے 2024 میں، یہ ان کا سال ہے اور کمپنسیٹ ہوں گے وہ پچھلے سالوں میں جو انہیں نہیں ملا۔ اور افتخار فتنہ صاحب، وہ ان کو پیار سے فتنہ کہتے ہیں، غصہ نہ وہ کر لیں، فتنے بازی کرتے ہیں اس لیے ان کو لوگ افتخار فتنہ کہہ دیتے ہیں پیار سے، کوئی ایسی کوئی بری بات میں نہیں کہتے۔ تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں افتخار فتنہ صاحب، انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر ستارے بلاول زرداری کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں، ان کے بھی دل کی بات تھی ظاہر ہے۔ جو ہے یہ ماشاءاللہ 2024 بلاول صاحب کا کمپنسیشن ایئر ہے اپنی سیاست کا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نوازے جائیں گے اب قسمت کی طرف. اس میں سر مجھے بلاول صاحب کا پلڑا تھوڑا بھاری بالکل ٹھیک ہے. اگر ستارے کہہ رہے تو آپ اور میں کیا یہ کر سکتے سچ مچ میں اپنے کام میں غلط اگر بیانی کر ہی نہیں ستارے سکتی. بلاول بھٹو کے ساتھ ہے تو آپ اور میں کون ہیں؟ 2024 پورے کا پورا گزر گیا اور آپ کے سامنے ہے کہ بلاول زرداری صاحب کو بیچاروں کو کچھ ملنا تو کیا تھا, الٹی بدنامی ملی. 26ویں آئینی ترمیم ہو یا دوسری چیزیں ہوں, اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں, بڑے بڑے اب صحافی اور جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی کلیش ہے بلاول زرداری اور آرمی چیف کے درمیان, اور آرمی چیف ان کو پسند نہیں کرتے, ان کے والد کو پسند کرتے ہیں, اور کوئی ذاتی قسم کا پرسنالٹی کلیش ان کا بلاول زرداری کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے. تو سامعہ خان صاحبہ کی ایک اور پریڈکشن جو 2024 میں بلاول زرداری کے بارے میں تھی وہ غلط نکل آئی. اچھا جی, سامعہ خان صاحبہ نے پھر آرمی چیف کا جو کیا وہ تو کیا ہی کیا کہ اس طرح کا آرمی چیف پہلے کوئی آیا ہی نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے بعد انہوں نے موت کا منظر بھی آپ کو دکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ غزہ سے غزوہ ہند شروع ہو جائے گا, اور دجال جو ہے وہ انہوں نے ٹیلی فون کو ایک آنکھ والا, حالانکہ ایک آنکھ نہیں دکھا رہی تھی ایسے کر کے فون, ان کے فون پر ایک آنکھ ہوگی نا تو بی بی یہ 3 آنکھیں ہیں آج کل فون کے اوپر, 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک آگے بھی لگا ہوتا ہے, تو 4 آنکھوں والا ہے, یہ ایک آنکھ والا نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا یہ بھی باجی مریم کی طرح پڑھی لکھی کم ہے, اور بس جس کام پہ لگایا ہے وہ لگی ہوئی ہیں بہن ہماری. تو انہوں نے فون کو دجال قرار دے دیا, اور امام مہدی کے بھی آنے کا انہوں نے کہہ دیا کہ شاید 2025 میں ہی یا عن قریب آ جائے گا, اور آ جائیں گے. اور انہوں نے پاکستان اور دنیا کے پورے سارے کے سارے لوگوں کو موت کا منظر جو ہے وہ یاد کروا دیا کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے. ہاں یہ انہیں پتہ ہے کہ مریم نواز کے ستارے اوپر جانے ہیں, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ستارے جو ہیں وہ بہت اوپر جانے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے امریکہ میں, اور ریسیشن آ جائے گی. اب یہ آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پوری دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے آج کل کہ امریکہ میں شاید آنے والے وقت میں ریسیشن آئے. اتنی نہیں, لیکن اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید اب ریسیشن کا وقت جو ہے وہ شروع ہو. تو یہ تو کوئی پریڈکشن نہیں ہے, یہ سبھی کو پتہ ہے. یہ کوئی بھی اگر کوئی بندہ امریکی کوئی بھی اخبار پڑھتا ہے یا ویب سائٹ پڑھتا ہے تو وہاں سے یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, آگے انہوں نے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے جو 2-3 میں باتیں بتاؤں گا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں, اور وہ انٹرسٹنگ یہ کہ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہی کہا جو انہیں چودھری صاحب نے کہنے کو کہا تھا. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ دھرنے سے کچھ نہیں بدلے گا, ٹریفک قوانین کو فالو کرنا چاہیے, دھرنے سے کچھ نہیں بدلے گا. یہ لائن کون کہتا ہے آپ کو پتہ ہے, چودھری صاحب. آگے جادو ٹونے نے خان صاحب کی مت مار دی ہے, ورنہ بندے بڑے اچھے تھے, اور کہتی ہیں کیونکہ ذرا ابھی دیسی ساختہ ہے نا, ابھی پکی نہیں ہوئی, کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے لانچ کرنے والوں نے خود بتائی ہے جنہوں نے خان صاحب کو لانچ کیا. تو آپ ان دونوں باتوں کو ملا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طوطے کو, مین سامعہ خان صاحبہ کو, یا طوطی کہہ لیں ہماری بہن کو, اس طوطی کو سبق کس نے پڑھایا. آگے چلیے. عمران خان صاحب کنگ نہ بنے, کنگ میکر بنے. یہ -1 فارمولا آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے عمران خان کو بار بار آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, پارٹی کسی اور کو دے دیں, ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں, آپ بس کنگ نہ بنے, کنگ میکر بنے, پیچھے بیٹھ کے کریں جو آپ نے کرنا ہے. یہ بی عمران خان کو ستاروں کا حال دیکھ کر یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کنگ نہ بنے, کنگ میکر بنے, مین مائنس عمران خان کر رہی ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رہا تو ہو جائیں گے عمران خان, رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. ماشاءاللہ سامعہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ رہا تو ہو جائیں گے لیکن یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. مطلب کہ عمران خان صاحب جلدی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں, جو بھی وہ آفر کرتے ہیں, اور رہا ہو کے چلے جائیں. پھر نہیں رہائی بعد میں ملنی, پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں. یہ دوبارہ وہی لائن ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دی, وہی بول رہی ہیں. پھر ان کو مصیبت میں ڈال دیا. ایک صحافی صاحب نے آگے سے سوال پوچھ لیا کہ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ جنرل فیض حمید کو سزائے موت ہوگی یا وہ بچ جائیں گے. تو اب یہاں بی کو نہیں پتا تھا, یہ اتنا پتا تھا کہ جنرل فیض حمید کو آج کے آرمی چیف پسند نہیں کرتے, آج کی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی, اس لیے انہوں نے پتلی گلی نکلنا بہتر سمجھا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل فیض حمید کا جو پورے کا پورا ذائچہ ہے اس کا نہیں پتہ, ان کا میں نے نہیں پڑھ رکھا کچھ بھی, اور میں نے اس وقت پڑھا تھا جب وہ OSD بنے تھے, اور میں نے کہا تھا وہ OSD بن جائیں گے, لیکن بعد میں نے نہیں پڑھا, اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو سزائے موت ہوگی کہ نہیں ہوگی. مطلب کہ ہماری بہن ایسی توتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے سبق دیا ہے بیچاری وہی آ کر سناتی ہیں, اس سے آگے نہیں. اب اگر یہ سب کچھ آپ دیکھیں
मतलब ये तमाम चीज़ें अगर आप इकट्ठी करें तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जितने भी हमारे मोहतरम हैं ये सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी वाले, फिर एक और भी आलिया नज़ीर साहबा भी बिठाई हुई थी, इनको देखा देखी उन्होंने भी कह दिया कि जनवरी से मार्च तक ही इमरान खान को रिहाई मिलेगी, उसके बाद नहीं। तो ये चौधरी साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया, मोटिवेशनल स्पीकर, क्रिकेटर, एक्टर, सबको उतार दिया, लेकिन इनसे काम नहीं बना। इसके आगे किस किस को ये उतार रहे हैं और उतारेंगे वो मैं दिखाता हूं, लेकिन पहले यहां पर ये पैकेज देख लीजिए जो सामिया खान साहबा की स्टेटमेंट है, ताकि जो कुछ हमने कहा आपको ये ना लगे कि हमने खुद से बनाया। सुनिए। एक बात मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पे मालिक साहब कह के जा रही हूँ, अल्लाह मेरी इज्जत रखे इस प्रेडिक्शन की, जो शोहरत, जो नेक नामी इनके हिस्से में आने जा रही है आसिम मुनीर साहब के, ये किसी जर्नैल को नहीं मिली आज तक के दौर में। 2025 मरियम नवाज शरीफ का असल में रिवॉर्डेड साल जो है वो 2025 वाला साल है। 2025 में तो उनका एक बड़ा नाम और अनाउंस आप सुनेंगे, उनके नाम की ज्यादा इंशाल्लाह गूंज सुनेंगे। जो है ये माशाल्लाह माशाल्लाह 2024 बिलावल साहब का कॉम्पनसेशन ईयर है अपनी सियासत का, तो इसका मतलब है कि ये नवाजे जाएंगे अब किस्मत की तरफ। इसमें सर मुझे बिलावल साहब का पलड़ा थोड़ा भारी बिल्कुल ठीक है, अगर सितारे कह रहे हैं तो आप और मैं ये क्या कर सकते हैं? सचमुच मैं अपने काम में गलत अगर बयानी कर ही नहीं सितारे सकती। बिलावल भुट्टो के साथ है तो आप और मैं कौन है? हाँ, जनरल फैज का मुस्तकबिल की क्या उनको सजाए मौत हो सकती है? ये मुझे नहीं पता, मुझे सजाए मौत का पता नहीं चलता? नहीं, मुझे पहले देखिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अब उनका सितारा मेरे जहन में भी नहीं है। सुन लिया आपने, तसल्ली हो गई कि सामिया खान साहबा जो है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड सब कुछ कर रही थी। अब ये लंदन के मनाजर हैं, ये भी एक अस्करी बाबा अमलियात हैं। शुफ शुफ, ये शुफ शुफ वाली सरकार है। जब आर्मी चीफ जो हैं वो मिले थे तमाम अमायदीन को, मजहबी अमायदीन को, तो उसमें भी ये अगली लाइन में तशरीफ़ रखते थे, बाबा शुफ शुफ सरकार। तो आपको पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाई डालते हुए नज़र आएगा, जो भी मंजन बेच रहा होगा, जिसका मंजन भी दबा के बिक रहा होगा, वो कहीं ना कहीं अस्करी, उसकी जो बैकग्राउंड होगा, अस्करी का मेरा मतलब जो टॉप के ऊपर 3-4 लोग बैठे हैं उनके साथ कनेक्शन होगा, उनके इमा पर काम हो रहा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ कि ऐसा करते क्यों है। मतलब आप ये देखिए, लंदन के अंदर, अब पाकिस्तान के किसी गाँव में हो तो आप कहेंगे लोगों को एक्सपोजर नहीं है, पढ़े लिखे कम है। लंदन के अंदर एक हॉल के अंदर ये तमाम लोग, इन सबको पता है कि ये जो बाबा जी हैं ये फ्रॉड है और इसके ऊपर ARY ने प्रोग्राम कर रखा है। बाकी लोगों ने, उनकी वैसे ही उन्होंने जो काजल पहना हुआ है, जो उनकी पूरी की पूरी हालात हैं, उससे आपको पता चलता है कि वो बस अपना गुजारा कर रहे हैं और मालपानी बना रहे हैं। लेकिन आप ज़ईफ़ुल इत्क़ादी देखिए कि लंदन जाके तमाम एक्सपोजर के बावजूद भी हॉल खचाखच भरा है और उनकी फ़िल्म पूरी ताबड़तोड़ हाउसफुल चल रही है बाबा शुफ शुफ सरकार की। तो ये हम इतने ज़ईफ़ुल इत्क़ाद क्यों हैं, ये मामला। मैं पिछले दिनों, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अब आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, हमारा काम तज्जिया होता है, पिछले दिनों भी मैंने किया तो कुछ दोस्तों ने नीचे लिखा, मैं सबको नहीं कहता, बहुत सारे लोग ओरिजिनल भी होंगे, दुरुस्त भी होंगे, लेकिन अब मैं बहुत सारे लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैं ज़ाती तो मसलन मैं जट हूँ, मैं एक हमारे गांव के करीब एक शख्सियत हैं, उनकी बरादरी और है, और उन्होंने अब अपने आप को जो है वो जट डिक्लेयर कर रखा है। इसी तरह मैं एक ऐसी शख्सियत को भी जानता हूं जो मीर आलम थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सैयद डिक्लेयर कर रखा है। तो ये कहना कि सारे के सारे लोग असली हैं, ये दुरुस्त नहीं है और ये कभी भी दुरुस्त होता नहीं। इसलिए आपने एक तो इस चक्कर में नहीं आना कि ये हर शख्स जो भी अपनी बरादरी कहता है वो दुरुस्त कहता है और आपने उसके ऊपर हतमी तौर पर यकीन करना है, ये हो नहीं सकता। तो मैं, मेरे एक दोस्त हैं बड़े ही अच्छे, वो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, बड़ी ही पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि उनके दादा जान जो थे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अमेरिका की बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया। तो उनके दादाजी जो हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रहे। फिर इनके जो वालिद साहब हैं मेरे दोस्त के, वो ख़ुद एक फिजिशियन थे और अमेरिका में पाकिस्तान से डॉक्टर बने। अमेरिका में आके उन्होंने सारी ज़िंदगी फिजिशियन के तौर पे काम किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, अपने ख़ानदान का भी। और चंद लोग होते हैं ना जिन्हें पैसे की तलब नहीं होती, इंसानियत की खिदमत करते हैं, वो उन लोगों में से एक थे। और अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया में ही जन्नत कमा के गए। हर शख्स उनका अच्छे तरीके से जिक्र करता है। अब ये जो इनके साहबजादे हैं, ये कभी पाकिस्तान वैसे तो छुट्टियों पे गए छोटे होते, लेकिन ये यहीं अमेरिका में ही पैदा हुए और अमेरिका में ही पले बड़े, लेकिन हर छुट्टियों में इनके वालिद साहब इन्हें पाकिस्तान लेके जाते थे। उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाया
کہ کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کی بہت ہی پڑھی لکھی فیملی ہے، تو قریشی ہیں اور سید ہیں، اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو تو لوگ بہت مانتے بھی ہیں سید. تو انہوں نے کہا کہ میں نے، یہاں رواج ہے امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی انسیسٹری کا DNA کروایا. تو جب DNA کے رزلٹ سامنے آئے تو اس میں سے پتہ چلا کہ میرا کبھی بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ میرے آباء و اجداد کا کوئی تعلق نہیں رہا. وہ 70-80 یا 90% شاید تعلق سارا جو ہے وہ ہندوستان کے بھی ساؤتھ نارتھ اس علاقے سے نکلا، اور تھوڑا بہت جو افغانستان کا اور پاکستان کا علاقہ ٹرائبل ہے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ نکلا. کبھی بھی یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ مڈل ایسٹ تک نہیں پہنچا. تو انہوں نے کہا مجھے مسکرا کے کہ جب میں نے اپنے گھر والوں کو سب کو بتایا کہ یہ آیا ہے DNA، تو انہوں نے کہا بھائی تو ہوگا، ہم نہیں، ہم سارے بالکل شدھ سید ہیں. یہ وہ اپنے بارے میں خود مجھے پورا قصہ سنا رہے تھے. کبھی چاہیں گے تو انہیں اسکرین پر لا کے بھی آپ کو سنوا دیں گے. تو اب میں بھی کئی دفعہ سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ کئی بہت سارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سامنے بھی لوگ جو ہیں انہوں نے پلٹی کھائی ہوئی ہے. تو اینی ویز پاکستان میں ضعیف الاعتقادی ایسی ہے کہ جو جس کو جو بتا دیتا ہے، کیونکہ اکثر جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے لوگ جو ہیں، جو مسجد جانے والا ہے اس کو مسجد سے وہ سکون ملتا ہے، جو مندر جانے والا ہے اسے مندر میں جا کے لگتا ہے کہ اس کی ساری جو دعا ہے وہ اسی بت سے پوری ہوتی ہے، جو چرچ جاتا ہے اسے وہاں سے لگتا ہے. تو اعتقاد سب کا اپنا اپنا ہے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ والی جو ضعیف الاعتقادی کی سائیڈ ہے یہ دیکھ کر بہت ساری حیرانی ہوتی ہے. آج سے کچھ 4 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے رفلی کیلیفورنیا میں تھے. وہاں پر میں بھی تھا، موحد پیرزادہ صاحب بھی تھے. ہم نے تقاریر کرنی تھی تو ایک ہمارے دوست نے وہاں تقریر کی، خاصی مذہبی تقریر تھی ان کی، اور اس میں بہت سارا مذہبی کانٹینٹ تھا، اللہ کا نام تھا، آیات قرآن کریم تھیں، اور بڑے سارے مذہبی حوالے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے میں عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو کر، نہیں انہوں نے کہا 6 سے 8 ہفتے میں، 2 ہفتے میں نے غلط کہہ دیا، 6 سے 8 ہفتے میں عمران خان رہا ہو کر آ جائیں گے. میری باری آئی، میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتی. یہ 6 سے 8 ہفتے میں عمران خان رہا نہیں ہوں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ ہمارے دوست تقریر کر رہے تھے تو سامنے بہت سارے فزیشنز تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کیونکہ ان کی ڈیزائر یہ ہے کہ عمران خان فوری طور پر رہا ہوں. تو وہ اس بات کے میرٹس نہیں دیکھ پا رہے تھے، اس بات کے اندر سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، یہ جھوٹ نہ کہیں چلیں، مغالطہ آرائی کتنی ہے اور سچائی کتنی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. ڈیزائر میں وہ اتنے بہہ گئے کہ لوگوں کی کئیوں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، کئی اٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے، اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے. تو یہ چودھری نظام الدین صاحب کو سب پتہ ہے ہمارے بارے میں کہ ہم اتنی جذباتی قوم ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کے لوگوں کو ہم پر استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کرکٹر، ایکٹر، موٹیویشنل سپیکر، مولوی حضرات فتوے دینے کے لیے، اور خسرے، اور اب آپ کے سامنے یہ جو جوتشی ہیں ان کو بھی اب میدان میں اتار دیا گیا، اور وہ بھی وہی قسمت کے حالات بتا رہے ہیں جو چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں. کوئکلی آپ کو 1-2 خبریں اور آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک تو یہ باجی مریم کی تصویر دیکھ لیجئے، یہ تعلیم کی کمی ہے، میں یہی کہوں گا. یہ آفیشیل میٹنگ میں لاہور سے اسلام آباد آئی تھیں، اور یہ کوٹ پہن کے وہ تشریف لائی ہیں، اور اس کوٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ پہن سکتی ہیں. لیکن اگر وہ کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھی ہوتی تو اپنے پروفیسرز کو دیکھتی، یا وہاں پر آئے ہوئے کارپوریٹ کے لوگوں کو دیکھتی، یا اپنی جو ظاہر ہے ان کے ساتھ لڑکے لڑکیاں پڑھتے، ان کے ماں باپ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے پڑھی لکھی جگہوں پر، ان کے ماں باپ سے انٹریکٹ کرتی تو ان کو پتہ چلتا کہ آفیشیل کیپیسٹی میں ایسے کپڑے پہن کر نہیں جاتے. کچھ معیوب تو نہیں ہے، لیکن بندہ خواہ مخواہ ایسے ہی بس پھر بے وقوفی لگتا ہے، جاہل ہی لگتا ہے. لیکن خیر انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے کام جو ہے وہ آگے چلانا ہے. نذیر ناجی صاحب کے بیٹے انیک ناجی صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ختم شد کر دیا گیا ہے، اور یہ ختم شد نواز شریف کا کریئر جو ہے 2024 میں پرماننٹلی ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے مریم نواز اور شہباز شریف نے، اور ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے. آگے جو آسمہ شرازی صاحبہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رچرڈ گرینل کا اصل مقصد IMF اور مزائل پروگرام پر ہے. ہوائیں بدل رہی ہیں، وہ بھی نون لیگ کو یہ بتا رہی ہیں کہ ہوائیں بدل رہی ہیں، آپ کے لیے حالات درست نہیں ہیں.
لیکن میں آسمہ شرازی صاحبہ کو بتا دوں کہ ان کا اصل جو فوکس ہے وہ میرا نہیں خیال کہ IMF یا مزائل پروگرام پہ، ان کا لفافہ صحافیوں کے اوپر ہے اور ایسے تمام لوگ جنہوں نے امریکہ سے وہ رجیم چینج والا سارا معاملہ طے کر کے اور معاملات پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کروائے۔ اچھا جی، اگلی خبر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا آج دوسرا دور ہوا تھا کل، اور PTI کے مطالبات میں جہاں تک ممکن ہوگا گنجائش ہم نکالیں گے، یہ عرفان صدیقی نے کہا ہے۔ اور بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ کرم میں جو پارا چنار کرم میں جو سارا کچھ ہو رہا تھا، معاہدہ ہوا کل ہی ہم نے آپ کو بتایا، بڑی اچھی بات ہے، وہاں پر نئی پولیس پوسٹیں بنانے کے ساتھ ساتھ 2 FC کی پلاٹون جو ہیں وہ بھی تعینات کی جائیں گی۔ سیکیورٹی سے وہاں پر شاید معاملات کم حل ہوں، وہاں پر اچھی بات ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر اصل معاملات ہوں گے کہ جب لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا اور سٹیزن انوالومنٹ کے ساتھ اس فرقہ واریت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خبریں اور بھی بہت تھیں، ولاگ پہلے ہی لمبا ہو گیا، یہ جو اسٹرالوجی ہمارے اوپر اتاری ہے چودھری صاحب نے، اس کے اوپر انالیسس کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ جو خبریں رہ گئیں وہ پنجابی ولاگ میں کور کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔